السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ آیتوں کا مضمون جو ہم نے اس کے پہلے بتایا ہے، بہشت زیور کے اس بات میں ہم لوگ چلتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں ایسی ہیں کہ اسلام کا کام کرتی ہیں، یعنی نماز اور روزے کی پابندی، گناہ ثواب کے کاموں کا خیال رکھتی ہے، اور جو ایمان ٹھیک رکھتی ہے، یعنی حدیث و قرآن کے خلاف کسی بات میں اپنا دل نہیں جماتی، اور جو عورتیں تابعداری سے رہتی ہیں، یعنی شیخی نہیں کرتی، اور جو عورتیں خیرات و زکوٰۃ دیتی ہیں، اور جو عورتیں روزہ رکھتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کو بچاتی ہیں، یعنی کسی کے سامنے ہو جانے کا اور کسی کو آواز سنانے کا اور شرع کے خلاف کپڑے پہننے کا اور بے ضرورت کسی سے ہنسنے بولنے کا اور بھی طرح طرح کی بے شرمی کا پرہیز رکھتی ہیں، اور جو عورتیں اللہ کو بہت یاد رکھتی ہیں، یعنی دل سے بھی اس کا دھیان رکھتی ہیں اور زبان سے بھی اس کا نام لیتی رہتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نیک بخت عورتیں ہوتی ہیں ان میں یہ باتیں ہوا کرتی ہیں، اور جو بے تابعدار ہوتی ہیں اور شوہر گھر بھی نہ ہو جب بھی اپنی آبرو کا بچاؤ رکھتی ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں اچھی ہیں جو شرع کے کاموں کی پابند ہوں اور ان کے عقیدے ٹھیک ہوں اور وہ تابعداری کرتی ہوں، اور جہاں کوئی شرع کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ترنت توبہ کر لیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہتی ہوں اور روزہ رکھتی ہوں۔ حدیثوں کا مضمون ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگا دے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل میں بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کریں تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے 2 ہی بچے مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک بچے کے مرنے کا پوچھا، آپ نے اس میں بھی بڑا ثواب بتلایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حمل گر جاوے وہ بھی اپنی ماں کو جنت میں گھسیٹ کر لے جائے گا، جبکہ ثواب سمجھ کر صبر کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کے دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی کام بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو عزت آبرو تھامے بیٹھی رہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرب عورتوں میں قریش کی نیک عورتیں کو 2 باتوں سے سب سے اچھی ہوتی ہے، ایک تو بچے پر خوب مہربانی کرتی ہیں، دوسرے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ فائدہ معلوم ہوا کہ عورت میں یہ 2 عادتیں ہونی چاہیے۔ آج کل عورتیں شوہر کا مال بڑی بے دردی سے اڑاتی ہیں، اور عورت اور اولاد پر جیسے کھانے پینے کی مہربانی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ اس کی عادت سنوارنے کی ہوتی ہے، نہیں تو ادھوری محبت ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کی بول چال شوہر کے ساتھ نرم ہوتی ہیں، اور شرم و حیا کی وجہ سے بے لحاظ اور منہ پھٹ نہیں ہوتی، اور ان کو تھوڑا خرچ دے دو تو خوش ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں میں شرم و لحاظ اور تھوڑے کو کافی سمجھنا اچھی عادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوہ سے نکاح نہ کریں، بلکہ کنواری کی ایک طرف ہو، ایک تعریف ہو
اور کچھ حدیثوں میں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے پر ایک صحابی کو دعا دی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرے اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت رکھے اور شوہر کی تابعداری کرے تو ایسی عورت جنت میں جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دین کی ضروری باتوں کی پابندی رکھیں تو اور بڑی بڑی محنت کی عبادتوں کرنے کی اس کو ضرورت نہیں۔ جو درجہ ان محنت کی عبادتوں سے ملتا ہے وہ عورت کو خاوند کی تابعداری اور اولاد کی خدمت گزاری اور گھر کے انتظام میں مل جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو 4 چیزیں مل گئی ہوں اس کو دنیا و آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو دل ایسا کہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہو، دوسرے زبان ایسی جس سے خدا کا نام لے، تیسرے بدن ایسا کہ بلا و مصیبت پر صبر کرے، چوتھے بیوی ایسی کہ آبرو اور شوہر کے مال میں چھل کپٹ نہ کرے، یعنی آبرو نہ کھوئے نہ مال شوہر کی مرضی کے خلاف خرچ کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت بیوہ ہو جائے اور خاندان بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں لیکن اس نے اپنے بچوں کی خدمت اور پرورش میں لگ کر اپنا رنگ میلا کر لیا یہاں تک کہ وہ بچے یا تو بڑے ہو کر الگ ہو گئے یا مرا گئے تو ایسی عورت بہشت میں مجھ سے ایسی نزدیک ہوگی جیسے شہادت کی انگلی کے بیچ کی انگلی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوہ کا بیٹھا رہنا زیادہ ثواب ہے، بلکہ اس عورت کو بناؤ شنگار اور نفس کی خواہش سے کچھ مطلب نہ ہو تو اس کا یہ درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت بہت زیادہ نفل نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی اور خیرات کرتی ہیں، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ فلانی عورت نفل نمازیں، روزے اور خیرات کچھ زیادہ نہیں کرتی، یوں ہی کچھ پنیر کے ٹکڑے 2 دلا دیتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک کو گود میں لے رکھا تھا، دوسرے کی انگلی پکڑے ہوئے تھی۔ آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں پہلے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہیں پھر جنتی ہیں، پھر ان کے ساتھ کس طرح محبت اور مہربانی کرتی ہے۔ اگر ان کا برتاؤ شوہروں سے برا نہ ہوا کرتا تو ان میں جو نماز کی پابندی ہوتی وہ بس جنت ہی میں چلی جایا کرتی۔ اللہ ہم سب کو بھی اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ہم نے سنا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ان سب کو دی ہیں کہ جس کو علم حاصل ہے وہ دوسروں تک پہنچاوے، اور جب تک کہ یہ سلسلہ چالو رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں آگے کے سنیں گے ہم دوسری فصل۔